طبع مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد اور اسے غلاف بنانے کے بعد اپنے لشکر جرار سمیت یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت یثرب ایک پانی کے چشمے کا نام تھا جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ طبع کے ہمراہ لشکر کے علاوہ صاحب کمال علماء حکماء کا بھی ایک جمع غزیر تھا جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن کر اکٹھے کیے تھے۔ یثرب پہنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز 400 علماء بادشاہ کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور گزارش کی، ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ تک جہاں پناہ کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں، اب جانتے ہیں کہ یہاں سکونت اختیار کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا ان کے حالات میں غور کرے اور وہ وجہ معلوم کرے جس کے باعث ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا عزم ترک کر دیا ہے، حالانکہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے وزیر سے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ کی عزت اور اس شہر کا شرف اس ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں ظہور پذیر ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا۔ وہ حق کے امام ہوں گے، وہ صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لوا منبر ہوں گے۔ وہ اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت گاہ یہ شہر بنے گا۔ پس خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان کو پا لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے معنی کو پا لے اور ایمان لے آئے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی یہاں رہائش پذیر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ جب بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس کی وجہ وزیر کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیا، اس نے سارا ماجرا کہا سنایا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار میں یہاں ٹھہرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا، انہیں زر کثیر بخشا تاکہ وہ یہاں کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکے۔ ایک خط لکھا جسے سونے کے ساتھ سر بمہر کر دیا اور ان علماء میں سے جو سب سے بڑا علم تھا کے سپرد کیا اور ان سے التماس کی کہ اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ عریضہ وہ خود حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ورنہ اپنی اولاد در اولاد کو وصیت کرتا جائے کہ جس کو وہ عہد سعید دیکھنا نصیب ہو اور رحمت عالم کی زیارت کا شرف میسر آئے تو وہ اس کا عریضہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ طبع کی وفات کے بعد پورے 1000 سال گزر گئے تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور اہل یثرب چلا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیسے پہنچایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار شخص کا انتخاب کریں اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت اقدس میں روانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک زیرک آدمی جس کا نام ابو لیلہ تھا اور انصار کے قبیلہ میں سے تھا، اسے یہ خط دے کر بھیجا، اسے پرزور تاکید کی کہ اس خط کو بڑی حفاظت سے رکھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ وہ روانہ ہو گیا۔ جب اثناء سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ فرمایا تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
تبا اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے۔ وہ یہ سن کر ششدر ہو گیا اور سراپا حیرت بن کر پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ جادوگر تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں محمد ہوں، وہ خط پیش کرو۔ اس نے اپنا سامان کھولا جس میں اس نے وہ خط چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابوبکر نے یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط سن کر 3 بار فرمایا کہ میں اپنے نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ کو حکم دیا کہ وہ واپس یثرب چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو حضور کی آمد کے بارے میں آگاہ کرے۔